السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے جماعت اہم کی ترجمۃ القرآن کتاب ہے، اس میں جو منتخب صورتیں اور ان کی منتخب آیات ہیں ان کا آج ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الانعام، اس کی آیات 151 تا 153۔ یہ منتخب آیات، ان کا ترجمہ آج ہم نے پڑھنا ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی نائنتھ کا اور فرسٹ ایئر کا کیا تھا، اس طرح ابھی اس کا بھی ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو آئے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اس کا معنی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ تعالوا، آؤ۔ تعالوا کا معنی آؤ۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناتا ہوں یا میں تلاوت کرتا ہوں۔ آپ اس کا ترجمہ آسانی کے لیے تلاوت بھی کر سکتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں یا میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ جو کچھ حرما، حرام کیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے۔ آپ کہہ دیجئے، آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ حرام کیا ہے ربکم، تمہارے رب نے۔ اب وہ کون سی چیزیں جو حرام کی ہیں؟ اللہ تشرکو۔ اب یہ جو ایک لفظ ہے یہاں پر اللہ، اصل میں یہ لفظ ہے ان اور لا، یہ اس طرح ہے ان اور لا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، اور لا کا مطلب نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ لا تشرکو، نہ شرک کرو، بھی اس کے ساتھ۔ اللہ یہ کہ نہ شرک کرو، بھی اس کے ساتھ، شیئن، کسی بھی چیز کو، شیئن، کسی بھی چیز کو۔ اب یہ شیئن کا لفظ ہے، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شے چیز کو کہتے ہیں اردو میں کہ یہ فلاں شے ہے۔ تو یہاں پر شیئن، کوئی بھی، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ۔ اب یہ جو بے کا لفظ ہے، بھی، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ عربی میں ایک اور لفظ اس کے ساتھ اسی جیسا آتا ہے، ماں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کے ساتھ۔ اور بی کا جو ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ بھی کے ساتھ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور والدین کے ساتھ احساناً، اچھا سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو۔ اب یہ دیکھیں، قتل یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو۔ اولاد بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاقن۔ املاق کے کئی معنی آتے ہیں، ایک اس کا معنی غربت بھی آتا ہے، اس کا ایک معنی تنگ دستی بھی آتا ہے، اور اس کا ایک معنی افلاس بھی آتا ہے۔ یہ سب مترادف ہیں، اور بعض دفعہ اس کا ترجمہ بھوک بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، لیکن یہ اس کا من املاقن، تنگ دستی کے خوف سے۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاقن، تنگ دستی یا غربت کے خوف سے۔ نحنو، ہم نرزقکم، رزق دیتے ہیں تمہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ ہم یہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ یعنی جو اولاد ہے، ہم انہیں بھی، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ ولا، اور نہ، تقربو، قریب جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، کاف، رے اور بے، یہ قربت کے معنی میں آتا ہے، قرب، اور قرب آپ کو معلوم ہے، قرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا۔ قرب کا معنی قریب ہونا۔ ولا تقربو، اور نہ قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائی کی باتوں کے۔ ولا تقربو، اور نہ قریب جاؤ، الفواحش،
بے حیائی کی باتوں کے، ما وہ بے حیائی کی باتیں، ظاہر منہا جو ظاہر ہیں ان میں سے، یعنی جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان میں سے جو ظاہر ہیں ان کے بھی قریب نہ جاؤ، وما اور جو بطنا پوشیدہ ہیں۔ اب بطن عربی زبان میں اس کا معنی تھا پیٹ، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا معنی آتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ باطن بھی اسی کو اس لیے کہتے ہیں، اسی سے لفظ ہے باطن، جو چھپا ہوا ہوتا ہے نا، باطن ایک ہوتا ظاہر ایک ہوتا باطن، تو ظاہر اور باطن، ٹھیک ہے، جو ظاہر ہے ان میں سے بے حیائی کی باتوں میں سے، وما بطنا اور جو چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے، یعنی جو چھپی ہوئی باتیں بے حیائی کی ان کے بھی قریب نہ جاؤ، اور جو ظاہر ہے ان کے بھی قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، النفسی اس نفس کو، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، النفس اس نفس کو، التی جس کو، التی جس کو، حرم حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نہ قتل کرو اس نفس کو، اس جاندار کو جس کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر بالحق کی حق کے ساتھ۔ اب حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کے ساتھ کا مطلب ہے کہ جن افراد کو قتل کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے انہیں قتل کر سکتے ہیں، ویسے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب قاتل ہے، قاتل کو اس کے قتل کے بدلے اس نے قتل کے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حق کے ساتھ ہوگا۔ ذالکم یہ باتیں، یعنی یہ جتنی بھی یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں، ذالکم یہ، وصاکم تمہیں وصیت کی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے واو صاد اور یہ، جہاں پر بھی واو صاد اور چھوٹی آ جائے گا وصیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ وصاکم وصیت کی ہے اس نے، بھی ان چیزوں کی، ذالکم یہ وہ چیزیں ہیں، وصاکم بھی جن کی وصیت کی ہے تمہیں، جن کی وصیت کی ہے، یعنی اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب اس میں دیکھیں عین، کاف اور لام، عقل، اور انسان عقل کے ذریعے سے ہی سمجھتا ہے، تو یہاں پر عقل عین کاف لام جہاں پر بھی آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سمجھنا۔ ذالکم وصاکم بھی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تمہیں وصیت کی اللہ تعالیٰ نے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ، اب پھر دیکھیں کاف رے اور بے آ گیا، جہاں پر بھی تھا کاف رے اور بے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ قریب جانا۔ ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ، مال کے، الیتیم یتیم کے، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا مگر، یہاں پر بھی اللہ تھا یہاں پر بھی، مگر باللتی ایسے طریقے سے، باللتی ایسے طریقے سے یا ایسے اس طریقے کے ساتھ، ہیا احسن جو سب سے بہتر ہے، احسن سب سے بہتر، ٹھیک ہے، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو سب سے بہتر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ، ٹھیک ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ، یعنی یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے، یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، مطلب جب یتیم جوان ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا اور پورا دو، الکیل ناپ کر بھی، والمیزان اور تول کر بھی، یعنی ناپ اور وزن، ٹھیک ہے، ناپ اور وزن میں پورا دو، بالقسطی انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ناپ اور تول میں تول کر دو انصاف کے ساتھ پورا، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے یا بوجھ ڈالتے،
یا ہم ذمہ داری بھی اس کا کر سکتے ہیں، نہیں ہم ذمہ داری دیتے نفسن کسی بھی شخص کو، کسی بھی ذی جاندار کو ہم ذمہ داری نہیں دیتے، الا مگر وسعہا اس کی وسعت، اس کی طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے، ہم کسی بھی نفس کو، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے، یعنی جو کام وہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس کو وہ ذمہ داری نہیں دیتے۔ وَإِذَا اور جب قُلْتُمْ تم کہو، قُلْتُمْ تم کہو، فَعَدِلُوا تم عدل کے ساتھ، تو عدل کی بات کہو، ٹھیک ہے، وَإِذَا اور جب بھی قُلْتُمْ تم کہو، فَعَدِلُوا تو عدل کی بات کہو، یعنی عدل کے ساتھ کہو، انصاف کے ساتھ کہو، وَلَوْ کَانَ اور اگرچہ کانا ہو ذا قربا رشتہ داری، ٹھیک ہے، اور اگرچہ رشتہ داری کی نہ ہو، یعنی کسی کے بارے میں بات کہنی ہے تو عدل اور انصاف والی بات کہنی ہے، بے شک وہ رشتہ داری ہو، ذالکم پھر وہی جو ہم نے یہاں پر کیا تھا، یہ وہ باتیں ہیں وصاکم بہ جس کی تمہیں وصیت کی ہے اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان چیزوں کی وصیت کی ہے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو، سمجھ جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ تذکرون میں کاف کو پر شد ہے، جب کاف کو پر شد آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، اور اگر کاف کو پر شد نہ ہو صرف زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، تذکرون تاکہ لعلکم تذکرون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔